اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پاک اسلامک سٹائل چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا خوبصورت لمحہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے آخر تک ضرور دیکھیے اور سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے بنی اسرائیل کے علاوہ تمام گھروں کو جلا ڈالا۔ فرعون کی دہشت کے عالم میں آنکھ کھل گئی۔ اس نے اسی وقت تمام جادوگروں اور نجومیوں کو اکٹھا کر کے اپنا خواب بیان کیا، جس پر نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی فرعونیت کو ختم کرے گا اور اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ ناظرین، اس بچے نے فرعون کی بادشاہت کو ختم کیا اور مصر کی تاریخ بدل ڈالی۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور وہ بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں پر رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کے بادشاہ فرعون ریان بن ولید سے ایک زمین کا ٹکڑا اپنی اولاد یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ نسل بنی اسرائیل کہلائی اور مصر کے اندر یہ نسل بہت خوب پھلی اور پھولی، اور یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے۔ اس لیے اس بنی اسرائیل قوم نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے رب ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے فرعون کے خواری ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتے اور ان سے بہت زیادہ سخت کام لیتے تھے۔ ناظرین، جیسے ہی فرعون کے نجومیوں نے بتایا کہ بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور تیری بادشاہت ختم کر دے گا، جس پر فرعون پریشان ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس کے حواریوں نے ہر قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نامولود بچہ زندہ نہ بچ سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے، اور اتنی قتل و غارت کی وجہ سے سب حکمران فرعون کے پاس اکٹھے ہوئے اور فریاد کی کہ اگر اسی طرح سے قتل کرتے رہے تو ہمیں کام کرنے کے لیے لوگ کہاں سے ملیں گے؟ ہم بنی اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے اور ہمارے کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے آرڈر جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ اسی دوران جب فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم جاری کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ابتدائی حمل میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح محفوظ رکھا کہ آپ پر حمل کے اثرات ظاہر نہ ہوئے اور فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نظر آپ پر نہ پڑی، اور آپ نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ وہ وقت آن پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ سوائے ساتھ والوں کے کسی کو بھی آپ کی پیدائش کا علم نہ ہوا، اور ادھر نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا۔ ان کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان کے وقت پیدا ہوئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین بہت پریشان تھے۔ 3 ماہ تک انہوں نے آپ کو چھپائے رکھا، اور اس سے زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظر سے چھپا کر رکھنا ناممکن تھا۔ پھر بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو چھپا کر رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل پر حکم القاء کر دیا کہ ایک تابوت بنایا جائے اور اس میں اس بچے کو دریائے نیل کے بہاؤ میں چھوڑ دیا جائے۔ آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ بچے کو ایک ٹوکری نما صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا، اور ساتھ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ اور اس پر نظر رکھو۔ آپ کی بہن دریا کے کنارے کنارے نگرانی کرتی رہی۔ آخر صندوق تیرتے تیرتے فرعون کے تالاب میں داخل ہو گیا، جہاں پر فرعون کی ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ ملکہ کی نظر صندوق پر پڑ گئی۔ انہوں نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل اور تندرست بچہ لیٹا ہوا تھا۔
ملکہ نے جیسے ہی دیکھا اس کی ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالنے کا ارادہ کر لیا۔ جب یہ بات فرعون کو معلوم ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے خدشہ ظاہر کیا، کہیں یہ بچہ وہی نہ ہو جو تمہاری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ مگر فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میرے پاس پلے، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ فرعون کو راہ ہدایت عطا فرما دیتا، مگر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کا نام موسیٰ رکھا، یعنی اس کا مطلب ہے پانی سے نکالا گیا۔ بچے کو محل میں لایا گیا، بچہ رو رہا تھا، اس کو دودھ پلانے کے لیے کئی خواتین لائی گئیں، مگر بچے نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا، سب عورتیں ناکام ہو گئیں۔ یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی۔ اس نے ملکہ سے کہا کہ میں آپ کو بنی اسرائیل کی ایک غریب عورت کا پتہ بتاتی ہوں جو نہایت ایماندار ہے، جب اسے پتہ چلے گا ملکہ سے بہت زیادہ انعام و اکرام ملے گا تو وہ ضرور دودھ پلائے گی، بچے کی اچھی طرح پرورش کرے گی۔ اس پر ملکہ راضی ہو گئی۔ جب اس نے بچے کو اس کی والدہ کے نزدیک کیا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، اور وہ روزانہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے لاتے تھے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نہایت احترام ہونے لگا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلوائی اور مصر سے باہر نکل گئے۔ آپ سمندر کے کنارے پر پہنچے۔ فرعون آپ کے پیروکاروں کو قتل کرنے کے لیے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا آپ نے سمندر میں عصا مارا، پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ فرعون کی بادشاہت تباہ و برباد ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ بنی اسرائیل سمندر کے پار چلے گئے، اور جب فرعون کا لشکر ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا راستہ بند ہو گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔